अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। हुकूमत ये दावा ज़रूर कर रही है कि मईशत जो है वो इस्तेकाम पज़ीर है। कुछ जो अहदाफ़ हैं या जो अहदाफ़ का तयन किया गया उनके हसूल की भी बात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ अहम तरीन बात यह है कि बेरोज़गारी और गुर्बत जो है दोनों एक दूसरे से वाबस्ता और पेवस्ता हैं। वो पाकिस्तान की मईशत के लिए संगीन ख़तरा बन चुकी हैं। बेरोज़गारी में तसलसल के साथ इजाफ़ा हो रहा है, गुर्बत जो है वो भी उसके साथ साथ बढ़ रही है। पाकिस्तान की जो आबादी बढ़ने की शरह है वो भी तकरीबन 2.5% है। इस एतबार से अगर हम 3 या 4% की शरह नमू की बात करते हैं तो उससे फिर मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जा सकता। इस वक्त अगर देखा जाए तो मईशत का ढांचा जो होता है वो उसके उन सेक्टर्स के ऊपर खड़ा होता है जो एक हिस्सा डाल रहे होते हैं शरह नमू के अंदर। अगर सनती तरक्की को देखा जाए तो वो आगे बढ़ने की बजाय, मुस्बत होने की बजाय वो मनफी है। इसी तरीके से ज़राअत का जो शोबा है वो भी तनज़ली का शिकार है। सर्विसेज सेक्टर जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन दिखाई ऐसे देता है कि हुकूमत ने अपना तमाम तर ज़ोर जो है वो तरसीलात ज़र पर, इन्हिसार पर लगा दिया है। और अब पाकिस्तानी जिस रफ्तार से बाहर जा रहे हैं और जिस तरीके से बाहर से आने वाली रकूम में इजाफ़ा हो रहा है, उसने हुकूमत के जो बैलेंसेस है उनको किसी हद तक सहारा दिया है। लेकिन इस सूरत हाल को लेकर अगर आपके पास बराह रास्त सरमायाकारी नहीं है, अगर मुल्क का मुकामी सरमायाकार परेशान है, अगर वो सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं है, तो फिर रोज़गार जो है वो कहाँ से आएगा? बेरोज़गारी जो है वो कैसे दूर होगी? अवाम जो है उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो 50% से ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। ये तवानाई के बहरान के बायस बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोलियम प्राइसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको मुतासर करती चली जा रही हैं। और हुकूमत जो है वो अभी तक इस हवाले से कोई भी हल जो है वो पेश करने में नाकाम है। पाकिस्तान जो है यकीनन जो बातें कही जा रही हैं कि जी हमारी सूरत हाल जो है इस एतबार से बेहतर हुई है कि हम अब डिफ़ॉल्ट होने की पोजीशन से इस्तेकाम की तरफ चल पड़े हैं, हमारा जो करेंसी है वो स्टेबल है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा हुआ है, गो के रोल ओवर्स को देखा जाए, कर्ज़ों को देखा जाए और फिर तरसीलात ज़र जो हैं उसकी सूरत हाल को देखा जाए तो उसमें हुकूमती कोशिश जो है वो उस तरीके से दिखाई नहीं देती है। क्या ये सिलसिला जो है इस तरीके से चल सकता है? इस पर बात करेंगे और हमारी आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान के इन मसाइल पर नज़र भी रखते हैं, बात करते भी आए हैं, उनकी बात जो है सुनी भी जाती है और उसकी एक अहमियत और उसका एक वज़न होता है। मेरी आज की मेहमान शख्सियत पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि मैं इससे पहले कि आपसे सेक्टर वाइज सवालात की तरफ जाऊं, हुकूमत जो कह रही है उसको और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको अगर मैं आपसे कहूं कि मुताबिकत पैदा कीजिए तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव समरी पेश किया है जिसमें आपने खुद ये बात वाज़े करने की कोशिश की है कि जो आपके मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं उनमें एक तरह से अभी कंसिस्टेंसी नहीं आई है। आप एक तरफ देखिए कि शरह नमू जो है आपका पिछले साल सिर्फ 2.7% रहा है, और आपने यह भी कहा कि हमारे आबादी का जो इजाफा होता है वो तकरीबन 2.5% के करीब सालाना होता है, तो लिहाजा फीकस आमदनी में कोई इजाफा नहीं। दूसरी तरफ जो बात वाज़े तौर पर देखने की है जिसका आपने जिक्र किया है, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो
اس وقت حالات ہیں غربت اور بے روزگاری کے لحاظ سے شاید تاریخ میں پہلے ہم نے اس حد تک پریشانی کا لیول نہیں دیکھا. اور پاپولیشن سینسس ہے 2023 کا، جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سینسس ہوا ہے، ڈیجیٹل سینسس ہوا ہے، اور ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے پہلی دفعہ کمپریہنسو ڈیٹا تحصیل تعلقہ لیول پر دیا ہے. ماشاءاللہ ریمارکبل ایفرٹ. انہوں نے اپنی سینسس میں جو فائنڈنگز ہیں اس میں جو اعداد شمار پیش کیے ہیں روزگار کے اور لیبر فورس کے بارے میں، اس سے ایک بہت ہی پریشان کن ایسٹیمیٹ نکل رہا ہے کہ بے روزگاری کا جو لیول ہے پاکستان میں 2023 میں 22% پہنچ چکا تھا. 22%، یہ تاریخ کا سب سے بلند لیول ہے. 5 سال پہلے یہ 6-6.5% تھا. دوسری طرف جو پریشان کن بات ہے جس کا اس سے تعلق ہے، اور وہ ہے آپ کے غربت کے کیا لیول ہے پاکستان میں. وہ بھی 44% تک پہنچ چکا ہے، اور اس میں تقریباً 11 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر کے نیچے آ چکے ہیں. تو اس وقت یہ کہنا کہ ہماری معاشی حالات مستحکم ہو چکے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بہت پری میچور ہے. اب آ جائیے ہمارے جو ایکسٹرنل ٹرانزیکشنز کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا، اور ہمارے ریزروز جو ہیں وہ ماشاءاللہ تقریباً 5 ارب ڈالر سے بڑھے پچھلے سال، اور اب 14.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. اور اس تقریباً 2.5 مہینے کے امپورٹس ہم فائنینس کر سکتے ہیں. سیف لیول 3 مہینے کا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، اور اس پہ ہمارے حکومت نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ تجارتی خسارہ جسے کرنٹ اکاؤنٹ ہم کہتے ہیں وہ خسارہ نہیں رہا، پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد سرپلس پہ گیا ہے. یہ بالکل مناسب بات ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں ہے تقریباً 2 ارب ڈالر. مگر یہ ہوا کیسے؟ دیکھیے، یہ برآمدات کے بڑھنے سے نہیں ہوا، اس لیے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے برآمدات میں اضافہ صرف 4% تھا پچھلے سال، جبکہ آپ کے درآمدات میں 11% اضافہ ہوا. یہ ہے کہ آپ کے ریمیٹنسز میں تقریباً 8 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ. مگر ایک بات کہتے چلوں کہ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ پاکستان میں باہر سے ٹوٹل پیسہ ریمیٹنسز کا جو آ رہا ہے وہ بڑھ گیا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے. اس حد تک ہوا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں انٹروین کر کے ہنڈی ٹرانزیکشنز وغیرہ کو ڈائیورٹ کر کے اپنی طرف لے آئے ہیں. کچھ بونس بھی دیا ہے بینکوں کو وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں ڈائیورشن ہوا ہے. اوور آل ریمیٹنسز میں اضافہ اتنا نہیں ہوا جتنا واضح طور پر نظر آ رہا ہے 8 ارب ڈالر کا. تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے ریزروز ہیں مناسب لیول پر پہنچے ہیں. اب ان کو 16-17 ارب ڈالر تک جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 1.5 مہینے پہلے یہ گر گئے تھے پھر سے، اور 9.5 ارب ڈالر پہ آ گئے تھے. پھر بعد میں ہوا یہ کہ کرنٹ آپ کے مختلف لونز کا رول اوور ہوا ہے، تو اس لیے آپ واپس 14.5 ارب ڈالر پہ آئے ہیں. اس وقت کہنا کہ پاکستان کے معاشی حالات مستحکم ہو چکے ہیں، یہ with all due respects premature ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا یہیں سے شروع کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو گیم چینجر ہے اس ساری معاشی صورتحال میں وہ ترسیلات زر ہیں. اب ہمارا تو کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہماری برآمدات جو ہیں وہ بڑھتیں، ہماری صنعت جو ہے وہ فروغ پاتی، اس کے لیے اقدامات ہوتے. آج پوری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ
ٹیکس کے شعبے سے وابستہ قانون سازی کو لے کر پریشان ہے اور بجائے اس کے کہ معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھیں ان کو ریورس گیئر لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو یہ پھر معاملات تو قابو میں نہیں آئیں گے. آپ نے جی بالکل ذکر کیا ہے. پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ لاہور چیمبر آف کامرس اور میرے خیال سے کافی حد تک کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری دونوں نے بہت ایجیٹیشن کیا ہے. اور لاہور میں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت سے مارکیٹ بند ہو چکے تھے. ایجیٹیشن شروع ہوا تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 37A اور B کے تحت آپ نے فائنانس بل میں ایک حیرت انگیز پروویژن انکارپوریٹ کیا ہے بجٹ میں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ اگر ٹیکس میں کوئی فراڈ دیکھتا ہے تو ان کے پاس جوڈیشل پاورز آ گئے ہیں کہ وہ ٹیکس پیئر کو اریسٹ کر سکتے ہیں. یہ سراسر نامناسب ہے. یہ نظام اریسٹ کا اور چارجز کا اور FIR کا فائل کرنے کا نظام یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم سے اس کا تعلق ہے. FBR must continue to work with the tax authority in the legislation part of the economy. اوکے؟ تو یہ بہت غلط ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. ہماری آج کی مہمان شخصیت سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے پاکستان کی آبادی کی جو بڑھنے کی شرح ہے وہ 2.5% ہے، بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ 22% کو کراس کر چکی ہے. ایسے لگتا ہے کہ 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. آپ کا بڑا ریسرچ آپ نے کی ہوئی ہے، آپ کا کام ہے، آپ کرتے ہیں. آپ جو ورک فورس آ رہی ہے اگر اسی طریقے سے انڈکشن ہوتی رہی اور جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے تو یہ جو بے روزگاری کا بحران ہے جو براہ راست غربت سے وابستہ ہے، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کنٹرول میں نہیں رہے گا؟ جی یہ بات تو بہت پریشان کن ہے. اب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے جو آبادی میں اضافہ 2.5% ہوتا ہے جو کہ تقریباً سالانہ 60 لاکھ لوگ ایڈیشنل ہمارے پاپولیشن میں آتے ہیں، بچے خاص. اور دوسرا جو ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے لیبر فورس میں سالانہ 3 سے 30 سے 35 لاکھ تک اضافہ ہوتا ہے. اب اس وقت ہم نے جو دیکھا ہے اور اس پہ ہم نے ریسرچ کیا ہے تو میں آپ کو ایک اور اعداد و شمار پیش کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو بیکار ہیں، جسے ہم کہتے ہیں آئیڈل یوتھ. بے روزگاری کا پیمانہ اتنا بڑھ چکا ہے، ایجوکیشن سسٹم میں گنجائش نہیں ہے، سیٹوں کی کمی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان تقریباً 2 کروڑ نوجوان مرد اور خواتین بالکل بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے. اور جب بھی میں ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. آپ کے جذبات جو ہیں ڈاکٹر صاحب ان کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا اب آگاہی جو ہے وہ بھی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف 2 کروڑ لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں. مطلب آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟
देखिए, जो पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 23 का है, उसने जो फिगर पेश किया है वो 2.5 करोड़ का है, बच्चे आउट ऑफ स्कूल का, जिनकी उम्र 5 से 16 साल हो। तो अब आप ये सोचिए कि तकरीबन 35% बच्चे हमारे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल इंडिकेटर है जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मुतासर होता है, और वो है आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत साल पहले हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही काबिल और मशहूर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूबुल हक ने इसको इजाद किया था। आज ये कंट्री रैंकिंग्स में एक सबसे अहम समझा जाता है। अब उसमें क्या पोजीशन है पाकिस्तान की? पाकिस्तान गिर 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 के लो लेवल पे आ गया है, और इस वक्त हमारी रैंकिंग जो है वो 168 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। और बाकी जो लो लेवल पे कंट्रीज हैं ज्यादा सब सहारन अफ्रीका की कंट्रीज। हम मुख्तलिफ साउथ एशियन कंट्रीज से बहुत नीचे भी जा चुके हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक इंडिकेटर है, और दिस अफेक्ट्स द इनफ्लो ऑफ कैपिटल आल्सो इनटू पाकिस्तान। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये बड़े हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि जैसे आपने फरमाया कि 44% लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं, जो बेकार बैठे हैं वो 2 करोड़ हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो 2.5 करोड़ हैं। पाकिस्तान में सनती शोबा बजाय फैलने के वो सुकड़ रहा है। निजी शोबा जो है वो उस तरीके से बढ़ नहीं रहा है। ये तरसीलात ज़र का जो पैसा आ रहा है वो होटलों, कपड़ों और इन चीज़ों के ऊपर जा रहा है। आपको कहीं लगता है कि हुकूमत को एहसास है कि हम किस आतिशफ़िशां पर बैठे हुए हैं और ये किसी वक्त भी फट सकता है और इसके लिए कोई इक़दामात उठाने की ज़रूरत है? देखिए, हम सब तो कुछ हद तक यही उम्मीद थी हमारी कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जो है वो जो इस साल का बजट पेश करेगी उसमें मुख्तलिफ ऐसे इक़दामात होंगे इंशाल्लाह कि जिसके नतीजे से इशारा मिलेगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान आगे बढ़े। मगर मुझे फिर से अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बजट जो है ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना मामूली अनइंस्पायरिंग कंट्रैक्शनरी बजट। इसमें कोई मेजर इनोवेशन, कोई मेजर रिफॉर्म मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आया है। अब आप ये सोचिए कि सिर्फ एक बात पर जिक्र कर दूं कि हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात ख़राब हुए हैं, और हिंदुस्तान ने यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया है, और ख़तरा ये कि आने वाले वक्तों में पानी डाइवर्ट किया जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए था इस बजट में? हमें ये करना चाहिए था कि जो हमारा फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें 3 शोबे बहुत अहम हैं। एक तो है हाईवेज, दूसरा है वाटर रिसोर्सेज, और तीसरा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। हमें प्रायोरिटी इस साल और आने 2-3 साल के लिए वाटर रिसोर्सेज को देना चाहिए था। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि पिछले साल आपने 184 अरब एलोकेट किए थे, और पता नहीं क्यों आपने जाके इस साल 134 पे गिरा दिया। इसको बढ़ा के 300 तक ले जाना चाहिए था कम से कम, ताकि हमारे डैम्स जो हैं वो जल्दी मुकम्मल हों, और इरिगेशन के सिस्टम में जो ज़रूरत है ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, रेनोवेशन वगैरह की, वो प्रायोरिटी बेसिस पे हो। तो दिस शोज द लैक ऑफ अप्रिसिएशन of what the urgent priorities are for Pakistan. डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने ज़राअत की बात की है। ज़राअत का शोबा जो है वो बुनियादी तौर पर एक बड़ा अहम अंसर था पाकिस्तान में रोज़गार फ्राहम करने का। अब जो हालात हुए हैं गुज़श्ता 2-3 बरसों में,
آپ زراعت کے شعبے کو کیسے دیکھتے ہیں اور مستقبل کے حوالے سے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ میں کوئی پازیٹو بات نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سوالات کچھ ایسے ہیں جن کا مجھے پراپر جواب دینا ضروری ہے۔ ایک پروفیسر ہوں میں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سچ سے سچ بات کی جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے سال آپ کا میجر کراپ سیکٹر 13.5% گر گیا۔ یہ تو حیرت انگیز گراوٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گندم کی جو پوزیشن ہے وہ کس حد تک گر گئی، کپاس کی پوزیشن کس حد تک گر گئی، اور اس کی بہت بڑی وجوہات جو ہیں وہ یہ تھے کہ ہم نے شاید IMF کے پریشر کے نتیجے میں ہمارا ایک بہت ہی مستحکم پروکیورمنٹ پرائس اینڈ سپورٹ پرائس رجیم اور گورنمنٹ پروکیورمنٹ کا نظام وتھ سم سبسڈی ختم کر دیا۔ ہمارے کسان جو ہیں وہ اتنی بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ گندم کی فصل کے فوراً بعد جب وہ بیچنے گئے تو انہیں 37% کمی نظر آئی پچھلے سال کی قیمت کے کمپیریزن میں۔ اور اینڈ میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے خود ایسٹیمیٹ کر کے کہا ہے کہ ہمارے کسان کو کراپس پہ، مختلف کراپس میجر مائنر سب ملا لیں، خاص طور پہ میجر کراپس پہ خدا نخواستہ 2000 ارب کی کمی ہوئی ہے پچھلے سال کمپیئر ٹو 2023-24۔ یہ ایک حیرت انگیز کمی ہے، اور اس کے نتیجے میں اب آپ یہ سوچیں آنے والے فصلوں میں ہمارے کسانوں کے پاس کیپٹل کم ہوگا، پیسہ کم ہوگا، تو اس کا امپیکٹ مورلیس پرماننٹلی ہمارے پروڈکشن لیول پہ ہوتا رہے گا۔ ناظرین، بہت سے اہم سوالات بھی ہیں، لیکن وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً مجھے آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت ملکی حالات کے حوالے سے کس قدر کرب میں ہیں، لیکن بعض دفعہ جو سچائی ہوتی ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور پھر اس کا اظہار کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کا دوسروں تک فہم اور ادراک جو ہے وہ پہنچایا جا سکے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہم دعوے جو ہے وہ کس چیز کے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات لائی جائیں گی اور اس کے نتیجے میں بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ کمی کی جائے گی۔ وہ کمی تو کہیں دکھائی نہیں دی، اب صورتحال جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی ریورس ہو گئی ہے۔ گیس کے جو بلز ہیں وہ بھی اب بجلی کے بلوں کی مانند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ بڑی آرام سے بڑھا دی جاتی ہیں، اور پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اس سے بلوچستان کی سڑکیں بنیں گی۔ بلوچستان کی سڑکوں کا کیا لینا دینا ہے پیٹرولیم کی قیمتوں کو بڑھانے سے؟ مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک حیرت انگیز اعداد و شمار بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے اپنے کنزیومر پرائس انڈیکس، یعنی کہ جو قیمتوں کا لیول ہے، وہ جون کے مہینے کا جو آخری ابھی تک آیا ہے نمبر، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے بجلی کی قیمتوں میں 30% کمی آئی ہے۔ 30% کمی آئی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کم از کم میرا گھر کا جو بل ہے وہ 30% تو کم نہیں ہوا ہے، کچھ اضافہ تھا اس میں، ہو سکتا ہے میں نے استعمال زیادہ کیا ہو، بٹ 30% تو کمی بہت بڑی کمی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ کہیں ریفلیکٹیو نہیں ہے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس نہیں، یہ کہیں ریفلیکٹیو نہیں ہے، اور میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ ان کو مارکیٹ لے جاؤ، بیورو آف اسٹیٹسٹکس والوں کو یہ پتہ نہیں کہاں سے جا کے ریٹس لاتے ہیں، اور پھر پاکستان کے وہ CPI اور باقی چیزیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی مارکیٹیں ہیں جہاں سے یہ ریٹس لیتے ہیں؟
وہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سن کے خوشی ہوگی کہ جو 2.7% ہمارا شرح نمو ہے، اس میں 1/3 حصہ جو ہے وہ زبردست اضافہ ہے ہمارے انرجی گیس الیکٹریسٹی سیکٹر میں۔ شرح نمو 2024-25 میں اس سیکٹر نے 28% گروتھ ریٹ بنائی ہے، بتائی تاریخ کا سب سے بلند گروتھ ریٹ۔ جب میں نے پروڈکشن دیکھا، جنریشن دیکھا بجلی کا، تو مجھے اس میں کوئی اضافہ نظر نہیں آیا۔ تو یہ 28% گروتھ ریٹ کہاں سے آیا؟ آپ پی بی ایس سے مناسب سمجھیں تو ہمیں پوچھ لینا چاہیے۔ اب یہ تو جواب کوئی نہیں دیتا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ان پٹس ہیں بنیادی طور پہ، اگر آپ تینوں چیزیں دیکھیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے برآمدات بڑھانی ہیں، ٹھیک ہے آئی ٹی کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے اور ہمیں اس جانب ترقی بھی کرنی چاہیے، ہم کہتے آئے ہیں کہ ڈائیورسیفیکیشن ہونی چاہیے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو اٹھان ہے وہ اس کی صنعت سازی سے ہوتی ہے، یا جیسے زراعت کا شعبہ ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہم کہتے آئے ہیں، اس ریڑھ کی ہڈی کو تو ہم نے توڑ دیا ہے۔ تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ بین الاقوامی سطح پر جو مقابلہ بازی ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے، اور اپنی برآمدات کیسے بڑھیں گی؟ اصل تو وہاں سے جو کچھ آنا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے بہت مناسب ذکر کیا ہے ہمارے صنعتی شعبے کے بارے میں۔ ایک زمانہ ایسا تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ یہ سب سے تیز رفتار شعبہ ہوتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہمارا شرح نمو 5.5 6.5 بعض اوقات 7% سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ آپ کو سن کے شاید حیرت نہ ہو، مگر پچھلے 4 سال میں ہمارا لارج سکیل مینوفیکچرنگ صنعتی شعبہ 0 گروتھ ہے، 0 گروتھ۔ اب آپ یہ سوچئے گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ایک وجوہات یہ ہے کہ آپ نے اپنے درآمدات کو کم کرنے کے لیے مختلف امپورٹس کو کم کر دیا، جس میں خاص طور پہ آپ کے سی کے ڈی گاڑیاں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی مشنری اور دوسرے انڈسٹریل انپٹس کو کم کر دیا، تو پروڈکشن کنسٹرینٹ ہو گیا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کے وجہ سے پروڈکشن متاثر ہوا۔ دوسری طرف ہمارا جو لارج اسکیل صنعتی شعبہ ہے اس پہ بے شمار آپ نے ٹیکسز کا بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے ایک ریسرچ کمپلیٹ کیا اور میری کتاب آنے والی ہے ٹیکس سسٹم پر، اس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا لارج اسکیل صنعتی شعبہ جو ہے اس پہ جو بوجھ ہے ٹیکسز کا وہ 4 گنا ہے باقی اکانومی سے۔ تو ان حالات میں ایک اور فیکٹر بھی آپ نے جس کا ذکر کیا ہے آلریڈی، کہ جب بجلی کے نرخ جو ہیں پاکستان میں دنیا کے ایوریج سے 2 سے 2.5 گنا ہوں، تو ہاؤ کین انڈسٹری سروائیو؟ انڈسٹری سبجیکٹ ٹو کمپٹیشن، اسپیشلی ایکسپورٹ مارکیٹس میں۔ تو اس لیے پھر سے مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے پازیٹیو ٹرینڈ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پچھلے کچھ سالوں سے بالکل نظر نہیں آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم بیرونی دنیا میں دیکھتے ہیں تو سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کمپنیز کی گروتھ کے اوپر بڑھتی ہیں کہ ڈیویڈنڈس آ رہے ہیں، شیئرز میں اضافہ ہو رہا ہے، کمپنی انڈر پرفارم کر رہی ہے، شیئرز گر رہے ہیں، ایک بڑا فوکسڈ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے یہ کس چیز کی انڈیکیٹر ہے؟ 1,40,000 پر پہنچ گئے ہیں اور صنعتیں جو ہیں یا بند ہو رہی ہیں یا زیرو گروتھ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا جو سٹاک مارکیٹ بڑا تھن مارکیٹ ہے، اور اس میں کچھ ایسے ادارے ہیں جو مونوپولائز کرتے ہیں ٹرانزیکشنز کو، یہ سب کو پتہ ہے، اٹ از اے ویری تھن مارکیٹ۔
दूसरी तरफ हैरत अंगेज बात यह है कि कुछ एविडेंस ये भी आ रहा है कि कमर्शियल बैंकों से बोरिंग की जा रही थी मार्केट को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगरचे हमारे स्टॉक मार्केट में माशाल्लाह एक बहुत अच्छा सॉलिड बूम है, तो क्या वजह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहे थे वो अपना पैसा बाहर वापस ले जा रहे हैं। ए बूमिंग मार्केट एंड येट एग्जिट हो रहा है मार्केट से। तो ये भी एक हैरत अंगेज बात है। नॉर्मली एक बूमिंग मार्केट में पैसा आता है डोमेस्टिकली और बाहर से भी। हमारे यहाँ शायद डोमेस्टिकली कुछ इजाफा हुआ है, मगर बाहर का पैसा वापस जा रहा है, निकल के जा रहा है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो कंपनीज पाकिस्तान से जा रही हैं, आप कह रहे हैं पैसा जा रहा है, उसके अलावा कंपनीज जो हैं वो भी बंद हो रही हैं, ये किस चीज़ का इंडिकेटर है? ये तो बात वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो आपके इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ शोबे हैं और इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश जो है, आपको तो शायद सुन के और शायद इल्म ऑलरेडी हो कि हमारे सनती शोबे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो पिछले साल हुई है वो 25 साल पहले से कम है। यानी कि इस हद तक इन्वेस्टमेंट कम हो चुकी है। तो अब ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी जब गिर चुकी होती है और बहुत से कंस्ट्रेंट्स पैदा हो जाते हैं, तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो सोचता है कि हम कहीं बाहर ले जाएं, और ख़ास तौर पे इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ तो अनलिमिटेड हैं मिडल ईस्ट में, दुबई वगैरह में। तो इसलिए अब आप ये सोचिए कि किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि शायद $11 बिलियन प्रॉपर्टी खरीदी गई है पाकिस्तानियों के ने दुबई में। तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अब ये देखिए कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। हमारे मुल्क में इंटरेस्ट ये है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में ही इन्वेस्टमेंट करें और उनको इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा पॉजिटिव माहौल मिले और उनको एक्सेस टू बैंक क्रेडिट हो, टैक्स ट्रीटमेंट प्रॉपर हो, अपॉर्चुनिटीज निकल के आए, तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा। नाज़रीन, ये थे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।